کہ انہوں نے مجھے یہ ذمہ داری دی، پھر چودھری منظور صاحب کو یہ ذمہ داری دی، پھر حسن مرتضیٰ صاحب کو یہ ذمہ داری دی، اور ہمارے ساتھ پوری ٹیم، اسلم گل صاحب ہیں، ملک عثمان صاحب ہیں، باقی پورے ہمارے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹس ہیں، ڈویژنل پریزیڈنٹس ہیں، ہماری مرکزی باڈی ہے، ہماری تحصیلوں کی، ہماری الائڈ ونگز ہیں، ان سب نے مل کے ہمیں پارٹی نے ذمہ داریاں دیں، ہم سب نے کوشش کی ہے، ہم نے ایک مشکل وقت میں کام شروع کیا تھا، اور ہمارا ضمیر اس حوالے سے مطمئن ہے کہ جتنی ہم میں صلاحیت اور سکت تھی اس کے مطابق کوشش کی ہے۔ آج پارٹی سٹاف سے بھی یہ پوچھا، آفس والوں سے، کہ بھائی اس کام میں کبھی سخت سست بول دیا جاتا ہے، کبھی لہجہ اونچا ہو جاتا ہے، ایسا ہوا ہو کسی کے دل پہ ناگوار گزری ہو بات تو اس سے معذرت چاہتا ہوں، اپنی طرف سے، چوہدری صاحب کی طرف سے، حسن صاحب کی طرف سے، اور تنظیموں سے، کہ اگر آپ تنظیموں کے اندر بھی کئی دفعہ میٹنگوں میں، جلسوں میں، کئی جگہوں پہ ہم سے کوئی ہمارے لہجے اونچے ہو گئے ہوں گے، ہم سے کوئی تلخ لفظ نکل گئے ہوں گے، لیکن وہ ایک تنظیمی نظم میں تھا۔ ہم نے حتی المقدور کوشش کی کہ ہم تمام کارکنوں، کیونکہ ہم سارے کارکن ہیں، ہم اپنی سارے ذمہ داریاں ادا کرتے رہے۔ آج بھی آپ لوگ تشریف لائے، حالانکہ ہم تو صرف پارٹی سٹاف، آفس سٹاف سے ملنے آئے تھے۔ ہم پارٹی میں ہیں، ہم پارٹی میں تھے، ہم کارکن تھے، ہم کارکن ہیں، اور کارکن وہ عہدہ ہے جو سدا انسان کے پاس رہتا ہے۔ جب 2018 کا انتخاب ہوا اور اس میں جو بھی صورتحال سامنے آئی، تو اس وقت بھی ہم نے، چاہے منظور صاحب نے بھی، میں نے بھی، ہم نے چیئرمین صاحب کے سامنے اپنے پارٹی آفسز سے ریزائن کیا تھا، لیکن انہوں نے ہمیں یہ عزت دی، انہوں نے کہا نہیں آپ کنٹینیو کریں، اور اس کے بعد جب 3 سال ہمارے پورے ہوئے تھے، اس وقت بھی ہم چیئرمین صاحب کے پاس حاضر ہوئے اور ہم نے تحریری طور پہ اپنے استعفے دیے کہ جی 3 سال کا مدت تھی، آپ نے 3 سال کے لیے تنظیمیں بنائی تھیں اور مدت پوری ہو گئی، لہذا آپ کسی اور دوست کو اس کی ذمہ داری بشک دیجیے، اور ہم خوشی خوشی ان کے ساتھ ہوں گے۔ اسی لیے ہم نے ایک ریویو شروع کیا تھا تاکہ ہم چیئرمین صاحب کو پارٹی کی لیٹسٹ جو صورتحال ہے وہ بتا سکیں، اور جہاں تنظیمی طور پہ ایڈجسٹمنٹس کی ضرورت تھی وہ کر سکیں۔ تو یہ تنظیموں کے اندر پارٹی عہدے آنا جانا لگا رہتا ہے۔ ہم پارٹی قیادت کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، اپنے تمام کولیگز کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ میڈیا والے دوستوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ کو جب بلایا وقت بے وقت بڑے تھوڑے نوٹس پہ آپ تشریف لے آتے رہے، آپ بھی کبھی کبھی ہم پہ چٹکلا لگا لیتے ہیں، کبھی کبھی ہم آپ سے چٹکلے لگاتے رہے، آپ ہمیں برداشت کرتے رہے، اور ہم بھی اگر کوئی آپ تلخ بات کہہ جاتے تھے تو ٹالریٹ کرتے تھے، لیکن ہماری طرف سے شاید یہ چٹکلے زیادہ لگتے تھے۔ تو میں آپ کا، ہمارے جو کیمرہ مین ہیں، ہمارا جو سٹاف آپ کے ساتھ سارا ڈی ایس این جیز پہ کام کرتے ہیں، ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور یہ عہد ہے ہمارا بھٹو شہید سے، ان کی قبر سے، بی بی شہید سے، کہ ہم جب تک ہیں، جب تک زندہ ہیں، انشاءاللہ تعالی اس ملک کے عوام کی بہتری کے لیے اپنی جماعت کے ساتھ شانہ بشانہ چلتے ہوئے اپنی ذمہ داریاں ادا کریں گے، اور اس میں کوئی کمی آپ نہیں پائیں گے۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ کی بات بس جی سارے ہیں جی طرف سے میرا خیال ہے جی پارٹی قیادت کے ساتھ جو ہماری چیف آرگنائزر بنے ہیں وہ بڑے تجربہ کار آدمی ہیں، راجا صاحب، وہ پارٹی کے سیکرٹری جنرل رہے ہیں، وہ دیگر عہدوں پہ بی بی شہید کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں، تو وہ جب ہمیں پوچھیں گے تو وہ میرے خیال ہے مشاورت ہمیں ہے، جو ہمارا تجربہ، جو ہمیں ایکسپیرینس ملا ہے وہ ہم یقیناً ان کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن وہ شاید میڈیا کے ذریعے شیئر کرنا مناسب ہے۔ اور کسی دوست کو جی دیکھ رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی میں دوبارہ جانے کی بات ہو رہی ہے، صاحب جو ہے ملاقات کی ہوئی مولانا کے ساتھ، کیا آنے والے دنوں میں کیا پلان نظر آ رہا ہے؟ پارٹی واپس دیکھیے، پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم نہیں چھوڑی، پی ڈی ایم بنائی تھی، یہی ہمارا موقف تھا، یہی ہمارا موقف ہے۔ پی ڈی ایم کے
کچھ دوستوں نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے ایک غیر روایتی طریقے سے، ایک نامناسب طریقے سے ہم سے ایکسپلینیشن مانگی یا ہمیں شو کاز کیا پارٹی کو، دو جماعتوں کو، جو کسی طور درست نہیں تھا، کسی طور مناسب نہیں تھا۔ اس کے اوپر ہمارا احتجاج تھا، ہم نے اپنا احتجاج رکھا اور ہم نے کہا کہ وہ اپنا ہم سے معذرت کریں، کیونکہ یہ نیا اتحاد نہیں تھا، اس سے پہلے بہت سارے اتحاد بنے تھے۔ اس کے جواب میں جو وہاں میٹنگ کی گئی جس میں ہمیں انوائٹ نہیں کیا گیا، میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جب تک ہماری دونوں جماعتوں کے خلاف کوئی ایکشن فائنل نہ ہوتا، ہمیں وہاں پہ یوں انوائٹ نہ کرنا اور ہمارے بغیر میٹنگیں کر کے فیصلے کرنا، یہ بھی شاید درست نہیں تھا۔ لیکن پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے، پیپلز پارٹی کا قیام اس بنیاد پہ ہے کہ اس ملک کے اندر آئین بنایا جائے، جو ہم نے بنایا، پھر آئین کے اندر تحریفیں ہوئیں، ہم نے ان کو درست کیا، اور ہماری حتی الامکان کوشش رہی کہ دنیا کے کامیاب جمہوری تجربے کے اوپر چلتے ہوئے آئین کے تحت حکومت چلائی جائے، آئین کے تحت ادارے کام کریں، ایک آئینی حکمرانی ہو۔ یہ ہماری کوشش رہی ہے پیپلز پارٹی کی۔ اسی سے پاکستان کی معیشت کی بہتری، معاشرت کی بہتری، اس ملک کے سیاسی حالات کی بہتری، ہماری فیڈریشن کی بہتری، ہماری پالیسیز کی بہتری، عوام کی زندگی میں بہتریاں نظام درست کر کے لائی جائیں گی، اور نظام اسی طریقے سے درست ہو سکتا ہے جس کا پیپلز پارٹی ہمیشہ جو چیمپئن کرتی ہے۔ پیپلز پارٹی اپنی ذمہ داری سنگولرلی بھی ادا کرتی رہی ہے، اکیلے بھی، اور جب جب موقع ملا ہم نے باقی جماعتوں کے ساتھ مل کے بھی یہ ذمہ داری ادا کی، اور ہماری تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ ہم نے اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں، تلخیوں، ناراضگیوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے جن لوگوں نے ہمارے ساتھ زیادتیاں کی تھیں ہم ان کے ساتھ بھی چلے کہ اس ملک میں جمہوری تجربہ جو ہے یہ کامیاب ہو، کیونکہ اس کے بغیر یہ ملک آگے چل نہیں سکتا، لوگوں کی زندگی بہتر ہو نہیں سکتی۔ سو اس کے لیے پیپلز پارٹی اپنا وہ ذمہ داری ادا کرتی رہے گی۔ پی ڈی ایم کے فیوچر کے بارے میں یا آئندہ کس طرح چلے گی، یہ میرے خیال ہے مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے محترم ہیں، ہمیں ان کا احترام ہے۔ گلے شکوے ناراضگیاں اپنوں سے ہوتے ہیں، لیکن میرے خیال ہے سوال کا جواب وہ دیں گے زیادہ بہتر طریقے سے، اور وہ معاملہ فہم اور معاملہ جو آدمی ہے وہ اس کے راستے پیدا کر لیں گے۔ یہ بات بہرحال ہے کہ اس وقت پیپلز پارٹی کا جو نیریٹو تھا کہ اگر ہمارے ساتھ ہمارے ساتھی ساتھ چلتے اور ہم عدم اعتماد کی تحریک جو پی ڈی ایم کے ایجنڈے کے مطابق تھیں، ریٹن ایگریمنٹ کا حصہ تھیں، اگر ہم عدم اعتماد کی تحریک لاتے تو اب تو حالات نے ثابت کر دیا کہ جس طرح ماضی میں الیکشن میں حصہ لینے کا، سینٹ الیکشن میں حصہ لینے کا یا دیگر ایشوز پہ جس پہ پیپلز پارٹی نے پوزیشن لی، اس پہ ہم سارے سرخرو ہوئے۔ اگر ہمارے ساتھی ہم سے نہ لڑ پڑتے اور حکومت سے لڑتے تو آج ہم شاید پنجاب نہیں بلکہ مرکزی حکومت سے بھی اس حکومت اس ملک کا جان چھڑا چکے ہوتے اور پاکستان کے لوگ کچھ سکھ کا سانس لے رہے ہیں۔ تو اب بھی وہ راستہ اب بھی وہی ہے کہ ہم سب نے مل کے ہی اس معاملے کو بہتر طریقے سے چلانا ہے۔ ایسا لگتا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی بڑی بےتاب ہے کہ دوبارہ پی ڈی ایم میں جا ہو جائے اور جب سیلیکٹر صاحب مولانا صاحب سے بڑی تبدیلی کی ملاقات کر رہے ہیں۔ دیکھیے، میں نے پہلے کہا کہ ہم سیاسی راستے بند نہیں کرتے۔ پیپلز پارٹی تو پارلیمان کا راستہ بھی بند نہیں کرنا چاہتی۔ پیپلز پارٹی تو اپنے مخالفین کے ساتھ گفتگو کے راستے کبھی بند نہیں کرتی، کیونکہ یہ جو راستہ ہوتا ہے راستے بند کر دینا، ڈائلاگ بند کر دینا، یہ تو تلخی اور تناؤ پیدا کرتا ہے، اس سے بہتری تو کبھی نہیں آ سکتی۔ تو جمہوری عمل یہ ہے کہ آپ ڈفرینس آف اوپینین رکھیے، لیکن اپنے وہ چرچل کی بڑی مشہور سینگ ہے نا، یو کین بی فرم وداؤٹ بینگ رف، کہ تلخ ہوئے بغیر بھی آپ اپنی بات پہ کھڑے رہ سکتے ہیں۔ تو پیپلز پارٹی ایسا ہی کرتی ہے۔ دیکھیے، پیپلز پارٹی کی قیادت ہمیشہ اس ملک میں فیئر اینڈ فری الیکشنز کی حامی رہی ہے، بلکہ ہم تو سب سے زیادہ وہ واحد جماعت ہے جو سب سے زیادہ اس کے دائی ہیں، اس لیے کہ ہمیشہ ہم سے ہی تو الیکشن چھینے جاتے رہے، ہمارے ہی خلاف تو دھاندلیاں ہوتی رہی، ہماری ہی جماعت کو تو توڑا جاتا رہا، ہمارے ہاں سے ہی تو پیٹریٹ بناتے رہے، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا رہا۔ 2018 والا تجربہ بھی ہمارے اوپر ہی سارا کچھ ہوا۔ تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ
इस निज़ाम को 2008 में जब हमारी हुकूमत आई थी तो जरदारी साहब ने खुद एक इनिशिएटिव लेके खुर्शीद शाह साहब की क़यादत में एक कमेटी बनी थी, प्राइम मिनिस्टर ने बनाई थी, जब मंजूर साहब भी उसका हिस्सा थे, मैं भी उसका हिस्सा था। और आज पाकिस्तान में अगर वोटर सिंगल वोट बना है, शनाख्ती कार्ड का कंपलसरी किया गया तो वो हमारे दौर में, 4.5 करोड़ डुप्लीकेशन वोटों की ख़त्म की गई तो हमारे दौर में, दादा का नाम लिखना क्योंकि डुप्लीकेशन से बहुत सारे लोग मिसयूज़ उसको करते थे, ये हमारे दौर में, ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का तस्वर है ये खुर्शीद शाह साहब की कमेटी ने किया और इसमें बड़ी डिटेल डेलिब्रेशन हुई थी। और आज जो ये काम कर रहे हैं ये सारी डेलिब्रेशन इलेक्शन कमीशन के पास और नाजरा के पास मौजूद है, उसी पे काम कर रहे हैं। और हम भी ये कह रहे थे, हमारा व्यू ये था कि ये आइसोलेटेड मशीन्स हों, ये नेट के साथ कनेक्टेड ना हों, ये डाटा बेस हों और इन मशीनों से थंब इम्प्रेशन लगा के बंदा आइडेंटिफाई हो, काउंटर हो जाए, वहां से बैलेट पेपर निकले, स्टैम्प्ड नहीं हो, बैलेट पेपर निकले, वो भी काउंट हो। और तीसरा ये कि वो बंदा जिसको मोहर लगाना चाहता है उसके ऊपर मोहर लगाए और वो बाके बॉक्स में डाल दे, तो उस जगह पे, उस पोलिंग स्टेशन पे 3 जगह पे आपका वोट चेक हो जाएगा, 3 जगह पे आपका वोट वेरीफाई हो जाएगा कि यहाँ कितने वोट पोल हुए, जितने पोल हुए हैं, जितने एंटर हुए हैं, जितने काउंट हुए हैं। तो इस तरीके से हम चाहते थे, हम आज भी चाहते हैं कि इस मुल्क के इलेक्टोरल प्रोसेस को शफाफ होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दी पीपल्स पार्टी ने, उनकी अपॉइंटमेंट में शफाफियत लाई पीपल्स पार्टी, आज भी हम उसको और एम्पावर करना चाहते हैं। और दूसरा ये है कि कुछ काम वो हैं जो इलेक्शन कमीशन और प्रोसेस का हिस्सा हैं, कुछ वो हैं जो उससे बियॉन्ड हैं। सिर्फ इलेक्शन प्रोसेस को दुरुस्त करके आप सिर्फ इलेक्शन शफाफ नहीं करा सकते, और भी बहुत सारे काम हैं जिनका काम वो नहीं है, जिनका काम इलेक्शन में मुदाखलत या सियासत में मुदाखलत नहीं है। अगर वो मुदाखलत नहीं छोड़ते तो ये सारी एक्सरसाइज फिर लायानी सी हो जाती है। जैसा कि शहबाज शरीफ बैरों में जाना चाह रहे थे, उनको हुकूमत ने बैरों में जाना शुरू किया, आप इसको किस तरह देखते हैं? जैसे इमरान खान बार बार अदालती निज़ाम के बारे में बात करते हैं कि पाकिस्तान का अदालती निज़ाम ठीक नहीं है, आप समझते हैं कि अदालती निज़ाम पाकिस्तान का ठीक है? पाकिस्तान का अदालती निज़ाम ठीक नहीं है, ये बात दुरुस्त है, इसको ठीक होना चाहिए ताकि आम आदमी को फौरी और जल्द और सस्ता इंसाफ मिल सके। हमारे कवानीन भी दुरुस्त होने चाहिए, इस पूरे तंजीमी ढांचे को भी दुरुस्त होना चाहिए कि वो बंदे जो महंगे वकील अफोर्ड नहीं करते उनको भी इंसाफ लेने में जल्दी हो। और ये बात भी दुरुस्त है कि ताकतवर तबका अपने वसाइल की बदौलत, अपने ताल्लुकात की बदौलत बहुत सारी चीज़ें मैनेज कर जाता है, मनूवर कर जाता है, पहलू तही कर जाता है, बड़े बड़े वकला खड़े कर लेता है, निज़ाम को डेविएट कर लेता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अदालती अमल को तो अदालतों को भी देखना होगा। इस मुल्क को सिर्फ सियासतदान अकेले दुरुस्त नहीं कर सकते, बाकी सारे इदारों को भी ये जिम्मेदारी अदा करनी होगी। और आखिरी गुजारिश ये है कि शहबाज शरीफ साहब अलील हैं, वो बतौर चीफ मिनिस्टर भी बाहर जाते रहे, मेरा उनसे इख्तलाफ होगा, बिल्कुल होगा, वो है तो मैं खुल के बातें करूंगा, लेकिन जो सच है वो भी बहरहाल बंदे को बोलना है। शहबाज शरीफ साहब बतौर चीफ मिनिस्टर भी अपना इलाज कराने बाहर जाते थे, हमें पता है कि वो बीमार थे, वो लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पे भी जाते रहे, वो जब बेल पे थे अदालत की इजाज़त से गए, वापस आए, अब भी वो बीमार हैं, उनको बाहर जाने की इजाज़त मिली थी, उनको रोकना इंतहाई नामुनासिब था, उनको बाहर जाना चाहिए। और ये जो जवाब है कि हमारे मुल्क में उन्होंने अस्पताल नहीं बनाए, अस्पताल तो बहुत अच्छे बने हैं हमारे मुल्क में, लेकिन आप सिंध में देखिए हमने क्या क्या कमाल के अस्पताल बनाए हैं, पंजाब में भी बने हैं। लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि यूरोप और तरक्की याफ्ता दुनिया का जो साइंसी तजर्बा है, जो एक्सपीरियंस है, वो हमसे बेहतर है। तो जो लोग वसाइल वाले हैं वो इलाज कराते हैं। और ये कहना कि वो अपने भाई के गारंटर थे, तो कहने वाले साल सोए रहे, वो भाई साहब के अगर गारंटर थे, वो गारंटी पूरी नहीं हुई थी, तो उस अदालत ने तो कहा उनसे कि 1 साल में फेडरल गवर्नमेंट ने तो कोई दरखास्त हमें नहीं दी। तो वो उस वक्त बात करते तो दुरुस्त थे, उनके भाई की गारंटी की वजह से उनका जो अपना राइट है वो स्नैच नहीं हो सकता। उनके साथ इख्तलाफात अपनी जगह है, वो अपनी जगह हों। सर अदनान उसके बाद ये हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता पीपल्स पार्टी को वहां से निकाल दिया, ठीक है, नून लीग जो है वो वहां प्रोमिनेंट हो गई। उसके बाद जो मौलाना फजल रहमान
آپ کے حوالے سے بیان دیا تھا, پوری پیپلز پارٹی نے اس پہ اعتراض کیا تھا کہ یہ فال واپس لیا, انہوں نے نہیں دی. پنجاب میں آپ نے مسامت کی سیاست کی, جستا کا الیکشن بھی نے دیا, ان کے ساتھ ایک لڑا, پنجاب کا الیکشن بھی لڑا, لیکن انہوں نے کراچی کا الیکشن نہیں لڑا. آپ کے ساتھ آپ کے مخالف امیدوار کھڑے کیے اور ری کاؤنٹنگ میں بھی گئے, بہادری نے بھی کچھ کری. یہ فرمائیے کہ آپ کی مسامت کی سیاست کی لیے کمزوری کو سمجھ رہی ہے. پیپلز پارٹی ہمیشہ نہ جی اپنا نقصان کر لیتی ہے, لیکن سیاسی عمل کے نقصان میں آگے نہیں جاتی. یہ باقی دوستوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ جب آپ اتحادوں میں ہوتے ہیں تو سب کو کچھ نہ کچھ لیوریج دوسروں کو دینا پڑتا ہے. ایک جماعت کے طور پہ ہر جماعت کا یہ حق ہے کہ وہ اپنی بہتری کا سوچے, اپنے بینیفٹ کا سوچے, لیکن جب آپ اتحادوں میں ہوتے ہیں تب دوسروں کو جگہ بھی دیتے ہیں, آپ کو دل بڑا کرنا پڑتا ہے, یہ ضروری ہے. ہم نے کوشش کی, وہ ہماری ذمہ داری تھی, باقی دوستوں کو بھی وہ ذمہ داری ادا کرنا چاہیے. آپ نے یاد کرایا, میں آج پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کو بڑے ادب سے یاد کراؤں گا. میں بار بار کہہ رہا ہوں, ہمیں ان کا احترام ہے کہ مولانا آپ نے جو بات کہی تھی وہ انتہائی نامناسب تھی, وہ گالی تھی. آپ کو اپنی دی ہوئی گالی واپس لے لینی چاہیے, وہ لفظ واپس لے لینے چاہیے. ہم آپ سے یہی گزارش, یہی توقع کرتے ہیں. رہی بات کہ یہ ایک فیصلہ ہوا تھا, اس فیصلے میں ہم نے ڈسکا میں, ہم نے وزیر آباد میں اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کیے اور اس اصول کے مطابق وڈرا کر لیے. ہم نے کھل کے ان کا ساتھ دیا. یہی کچھ خوشاب میں ہوا. خوشاب میں پچھلے الیکشن کے اندر بھی پیپلز پارٹی کے ووٹ چند سو تھے, اس سے پہلے بھی کچھ ایسی صورتحال رہی, لیکن کچھ جماعتوں کے, ہر جماعت کے کچھ نہ کچھ ایریاز ہوتے ہیں جو کمزور ہوتے ہیں. وہاں پہ بھی ہمارا کینڈیڈیٹ ضرور کھڑا ہوا, لیکن میں نے وہاں کی مقامی اپنی قیادت کو یہ انسٹرکشن دی تھی کہ اس کو وڈرا کر لیا جائے, اور میں نے یہاں اس آفس میں پریس ٹاک کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ ہم مسلم لیگ کو سپورٹ کر رہے ہیں اسی پرنسپل کے تحت. لیکن یہ مس کمیونیکیشن ہوا, یہ ایک ڈیبیکل ہو گیا. میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں کہ بطور پنجاب پریزیڈنٹ مجھے اس کو مکمل طور پہ اس کے اوپر ویجیلنٹ رہنا چاہیے تھا, لیکن فیصلہ ہمارا یہی تھا کہ ہم نے وڈرا کر لیا. اسی لیے نہ وہاں پہ ہماری کچھ سٹی کی تنظیم نے میٹنگ کی, نہ ڈسٹرکٹ نے میٹنگ کی, نہ ڈویژن نے میٹنگ کی, نہ ہم گئے. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر ہم کسی کی غمی خوشی نہیں بھولتے تو ایک الیکشن میں پیپلز پارٹی وہاں اتنی بڑی کو نیگلیجنس کر لے, ایسا نہیں ہے. ہاں, یہ مس کمیونیکیشن ہوا, نہیں ہونا چاہیے تھا. اس کے اندر پارٹی کے لیے تھوڑا مشکل کائی سبکی والی صورتحال بنی, اس کے بڑے تبصرے ہوئے. لیکن مسلم لیگ کے بھی پنجاب میں بہت سارے ایسے حلقے ہیں جہاں ان کے ووٹ چند سو ہی ہوتے تھے, اسی حلقے سے بھی چند سو ووٹ ہی ہوا کرتے تھے جب وہ باہر چلے گئے تھے. تو یہ مشکل وقت آ جاتے ہیں, لیکن بہرحال میں کوئی جواز نہیں دے سکتا. میرے ساتھیوں نے بھی وہ ذمہ داری اون کیا ہے, حالانکہ بطور پریزیڈنٹ یہ میری پرائم ذمہ داری تھی اور میں اس کو اون کرتا ہوں. وزیر اعظم صاحب کا دورہ بقول وزیر اعظم کا تو بہت اچھا رہا, لیکن اس دورے کے ثمرات اور اثرات جو ہیں, جس طرح ماضی میں انہوں نے دورہ کیا تھا اور بہت بڑے وعدے ہوئے تھے, وہ کتنے پورے ہوئے یہ پتہ چلے گا اس دورے کے بعد کہ کیا اس دورے میں ہونے والے معاہدے اور وعدے پورے ہوئے ہیں کہ نہیں. میں صرف ایک پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اس ملک کے جمہوری عمل کے لیے اپنا نقصان کر کے بھی آگے بڑھی ہے. یقیناً پیپلز پارٹی کا جو مطالبہ ہے اگر پورا ہوتا ہے تو پیپلز پارٹی اپنی کسی ذمہ داری سے پیچھے نہیں ہٹ رہی. پیپلز پارٹی بالکل, میرا خیال ہے ہماری قیادت بیٹھ کے فیصلہ کرے گی, لیکن پیپلز پارٹی اپنی کسی ذمہ داری, کسی امتحان, کسی تکلیف سے پیچھے نہیں ہٹتی. بہت شکریہ جناب. میں صرف ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں. میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں چیئرمین صاحب کا, مرکزی قیادت ساری کا. انہوں نے ہماری رہنمائی فرمائی وقتاً فوقتاً. تمام اپنی تنظیموں کا, تمام کارکنوں کا, انہوں نے بھی ہمیں بہت عزت دی, بہت مہربانی کی, ہمارے ساتھ تعاون کیا. اور ہم نے کوئی صدر, جنرل سیکرٹری یا انفارمیشن سیکرٹری بن کر کام نہیں کیا. ہم نے کامریڈشپ میں کام کیا ہے. وہ ہمارے ساتھی تھے, ہم نے ایک ساتھی بن کر, ان کا ایک کارکن بن کر کام کیا ہے. ہم آپ سب کا, میڈیا کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. ہم جہاں پہ روایت شکن ہے وہاں پہ روایت ساز بھی ہیں. ہم آج یہاں سے, یہ روایت نہیں تھی اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کے کوئی صدر یا کوئی عہدے سے ہٹے تو اس روایت کو ڈالے.
हमने ये रवायत भी डाली है, जब हम आए थे